آج ہمارے لیے وہی پچھلے اتوار والا ہی مضمون ہے، یعنی خدا کی بادشاہی، اور اسی پر ہم دوبارہ جو ہے وہ آج غور کریں گے۔ یہ اتنا وسیع اور عریض مضمون ہے کہ اس کو ہم پورے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، بہت بڑا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمندر کو اپنے چلو میں بھرنا چاہیں، یہ ایسا ہی مضمون ہے۔ کیونکہ آج شاعر ربانی کی بھی عبارت ہے، اس لیے ہم جلد سے جلد اس مضمون کو جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے ہم نے یہ سیکھا کہ صرف دولت مند ہی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، بلکہ جو حل پر اپنا ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھیں وہ بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جو بت پرست، زناکار، حرام خور، رونے باز، بدکار، لالچی، بدعتیں کرنے والے، بغض رکھنے والے، ناچ رنگ اور شراب اور نشے کے مارے ہوئے، وہ بھی خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کہ پہلے خط کے شروع بات کی ہم آئے، پھر غلطیوں 5:19 میں بھی ہم نے ایک لسٹ دیکھی کہ وہ بھی خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس میں 5:5 میں ہم نے دیکھا کہ لالچی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے حکم بھی دیا ہے نا، آخری حکم ہے کہ تو لالچ نہ کرنا، تو لالچ بھی خدا کی بادشاہی سے باہر رکھے گا۔ یہ ہم نے سیکھا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہی ہے کیا۔ اس کا تھوڑا سا پہلو یہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ یسوع مسیح نے خداوند نے اپنی بادشاہی کے بارے میں کیا سکھایا ہے۔ یہ باتیں مرکز نگاہ ہوں گی، وقت بہت کم ہے، شاعر ربانی کی عبارت کی مائدگی سے بات کر رہا ہوں، اس لیے جلدی سے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ لفظ باسلیو ہے بادشاہی کے لیے یونانی زبان میں، اور اسی لیے جو یورپ میں خاص طور پر جو روم، اٹلی میں یا اسپین، فرانس، ایون یورپ کے بڑے ملکوں میں جو بڑے بڑے کیتھیڈرلس ہیں ان کو باسیلکا کہا جاتا ہے۔ باسیلکا، باسیلکا بنیادی طور پر جو گریک ورڈ ہے باسیلیو، اس سے یہ نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے بادشاہی کی جگہ، ایسا تخت جہاں بادشاہی کی جائے، باسیلکا۔ کیونکہ یہ لفظ باسیلیا توتھیو، باسیلیا توتھیو، باسیلیا بادشاہی، توتھیو خدا کی بادشاہی، اگر یونانی زبان میں پڑھیں تو باسیلیا توتھیو۔ اور متی کی انجیل میں 32 مرتبہ آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی کا یہ چھوٹا سا سینٹینس ہے، باسیلیا تو آرینون، باسیلیا مطلب بادشاہی، تو آرینون آف دی ہیون، آسمان کی بادشاہی۔ تو یہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مضمون ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی خدا کی بادشاہی کا ذکر ملتا ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 29ویں باب کی 10ویں آیت سے جو حوالہ ہم نے پڑھا گیا، داؤد جو خود بادشاہ ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تواریخ کی پہلی کتاب 29واں باب اس کی 10ویں آیت ہے، پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا۔ داؤد کہنے لگا، اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تجھے عبدالآباد مبارک ہو۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہی ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، اور تو بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ آپ نے گیت بھی گایا، بادشاہی یسوع تیرے لیے۔ اسی کے لیے داؤد خود بادشاہ ہے، لیکن جب خداوند کی ہیکل کی تعمیر کے لیے بہت سارا مال متا جمع کر کے خداوند کو تحفہ دینے لگے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ تیری بادشاہی سے تجھ ہی سے لیا، اور اب تجھے ہدیے کے طور پر میں واپس دے رہا ہوں، کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، اور یہ تیری بادشاہی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے اتوار بھی کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ جو بھی دنیا کا، کائنات کا کل نظام ہے، کسی نہ کسی نے اس کو بنایا، اور نہ صرف اس نے اس کو بنایا ہے بلکہ وہ اس کو قائم بھی رکھ رہا ہے۔ اور جو کائنات کا خالق اور اس کا سسٹینر، اس کو قائم رکھنے والا ہے، وہی اس کا بادشاہ ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ کوئی بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی نہ ہو تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
تو ہم کہتے ہیں خدا بادشاہ ہے، یسوع بادشاہ ہے، تو اس بادشاہ کی کوئی بادشاہی بھی تو ہے نا، وہی خدا کی بادشاہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سمپل طریقہ ہے خدا کی بادشاہی کو جاننے کا، لیکن یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے۔ پچھلے اتوار بھی آپ یہ سیکھتے رہے، آج بھی یہی بات ہے کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی بادشاہی، مسیح نے کہا آ چکی ہے، تمہارے درمیان آ پہنچی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ آنے والی بھی ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے، یہ اس کو سمجھنا دشوار ہے، آسان نہیں۔ کنگڈم آف گاڈ یا خدا کی بادشاہی کی الہیات، تھیولوجی آف دی کنگڈم، یہ کوشش ہم کریں گے کہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے اگلے اتوار اور اس سے اگلے اتوار، اگر خدا نے چاہا اور موقع دیا تو یہ پیغام چلے گا، کم سے کم 4 تو اس کے حصے میرا خیال بن جائیں، 4 سے 5 بھی ہو سکتے ہیں خدا کی بادشاہی کو سیکھنے کے حوالے سے۔ کنگڈم، خدا کی بادشاہی، پرانے عہد نامے میں یسوع کو اور خدا کو بادشاہ کہا گیا، اور زبور نمبر 45 شروع میں نے گایا، 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا پہلا حصہ، میرے دل وچ شاد والوں خوش خیال جو آیا ہے، اور جو اس زبور کا دوسرا حصہ ہے، سنا ہے بیٹی تو ہے سوچ لے، اپنا کان تو ادھر کر، یہ اصل میں انتھرونمنٹ سام، یعنی تخت نشینی کا یہ زبور ہے، یہ دلہن کے لیے نہیں، یہ بنی اسرائیل اور خداوند کی کلیسیا جو اس کی دلہن ہے، اس کے لیے، اور یسوع جو اس کا دلہا اور بادشاہ ہے، اور خدا باپ جو بنی اسرائیل کا باپ ہے اور اس کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہی کے زبور ہیں جو ہم گاتے بھی ہیں۔ تو اس کا پہلا حصہ شروع میں گا چکا ہوں، زبور نمبر 45 کا، زبور نمبر 93، زبور نمبر 96، 97 اور زبور نمبر 99، یہ تخت نشینی کے زبور ہیں، یعنی خدا ان زبوروں میں تخت نشین اور اپنی بادشاہی پر جلوہ افروز نظر آتا ہے، اس لیے یہ انتھرونمنٹ سامس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے زبور نمبر 103 اور اس کی 19ویں آیت، زبور نمبر 145 اس کی 11ویں آیت، یہ ہمیں جو خداوند کی بادشاہی ہے اس کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی اس پوری کائنات میں نظر آتی ہے، کریشن میں، نیچر میں خدا کی بادشاہی نظر آتی ہے، فطرت۔ ایکیڈیمک لیول پر تھیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے خدا کی بادشاہی کو علماء 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ ایکسٹرنل کنگڈم ہے اور انٹرنل کنگڈم ہے، یعنی خارجی بادشاہی اور داخلی بادشاہی۔ اگر آپ کسی پڑھے لکھے اسمبلی کالج یونیورسٹی میں جائیں تو ہاں جب آپ کنگڈم کے بارے میں سیکھیں گے تو یہ آپ کو سکھایا جائے۔ یہ بڑے مشکل سے لفظ ہیں لیکن اتنے مشکل بھی نہیں ہے، میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ داخلی بادشاہی کون سی ہے اور خارجی بادشاہی کون سی ہے؟ ایکسٹرنل کنگڈم اور انٹرنل کنگڈم۔ ایکسٹرنل کنگڈم جو ہے خدا کی خارجی بادشاہی، اسے مراد یہ ہے کہ ایسی بادشاہی جو ہمارے بدن سے باہر، جسم میں نہیں، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے، قوم پر قوم چڑھائی کرتی ہے، ملک زیر ہوتے، دوسروں کو زیر کرتے، قومیں ایک دوسرے کے ساتھ بدست و فہمہ، کوئی ترقی کرتا ہے کوئی تنزلی، کلام میں لکھا ہے چڑی بھی خداوند کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گرتی، یہ اس کی بادشاہی کا جو ہے وہ جو ہے اختیار ہے، اس کی خارجی بادشاہی، آسمان زمین چاند ستارے، بارش نیند ہوا آندھی، زمین اور اس کی نباتات، انسان حیوان چیتے، سب اس کی بادشاہی کے کنٹرول اور اختیار میں ہے، یہ خارجی بادشاہی۔ اور جو انٹرنل کنگڈم ہے اس کے بارے میں خدا نے فرشتوں کو کہا تھا کہ بادشاہی تمہارے درمیان ہے، متی لوکا کی انجیل میں، درمیان کے انتوس کا مطلب ہے وہ ہمارے اندر ہے، ہمارے جسموں میں ہے۔ یہ انٹرنل کنگڈم ہے، داخلی بادشاہی جو ہمارے انر میں ہے۔ یہ کون سی بادشاہی؟ یہ ہے کہ خدا آپ کے دل و دماغ پر حکومت کرتا ہے، وہ آپ کے دماغ اور دل کا بادشاہ ہے، ان کا جو اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ میں صبح کو یہ بتا رہا تھا کہ جو انٹرنلی خدا کی کنگڈم کے تابع ہیں، جو اندرونی بادشاہی ہے، ان کے دل و دماغ خدا کے کلام کے تابع ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی کا جو ہے وہ پیمانہ ہے کہ جو کلام کہتا ہے وہ آپ کے جسم میں ہو، آپ اس پر اپنی زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ کریں، تو آپ خدا کی اپنی جو انٹرنل کنگڈم ہے آپ کے اندر جو بادشاہ اس پر آپ لائیں۔ مثال کے طور پر خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ طلاق دے کر دوسری شادی نہ کی جائے،
اور نہ چھوڑی ہوئی آگے بیاہ کرے۔ تو اگر کوئی چھوڑ دی گئی یا کسی کو طلاق ہو گئی اور آگے وہ بیاہ کرتے ہیں تو وہ اپنے انر میں خدا کی بادشاہی کے تابع نہیں ہیں۔ اور اگر وہ ساری عمر آگے بیاہ نہ کرے یا طلاق سے پرہیز کرے، دوسری جو طلاق شدہ ہے وہ بھی آگے نکاح نہ کرے، تو وہ خدا کے ان حکموں کے تابع ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تو یہ نہ کرنا۔ یعنی ان کے دل اور دماغ پر ان کے اندر خدا کی بادشاہی ہے اور وہ اس کے حکموں کے تابع ہیں۔ اس نے اکیلے نے ساری عمر گزاری۔ اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہیں، خدا کا یہ حکم آپ پر حکومت کرنا چاہیے کہ آپ اپنی نظر چھوڑ دے پہلے جا کر بھائی سے ملاپ کر۔ اگر یسوع کی آپ کے اندر بادشاہی ہے تو آپ ایسے کریں۔ اگر خداوند فرماتے ہیں کہ تو اپنے دشمن سے محبت رکھ، اس کے لیے دعا کر، اگر آپ کے دل اور دماغ اور آپ کے اندر انٹرنل کنگڈم ہے، اندرونی بادشاہی ہے، آپ خدا کی اس داخلی بادشاہی کے تابع ہیں، تو آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کر کے سوئیں گے کہ خداوند تو اس کو برکت دے، اس کو صحت دے، مجھ سے اور دشمنی کرے، دشمن کے لیے دعا۔ تو اگر خداوند آپ کے دل اور ذہن پر حکومت کرتا ہے، وہ آپ کا دل اور ذہن کا بادشاہ ہے، تو پھر آپ اس کے تابع ہوں گے، اور یہ اس کے کلام کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے کلام کو آپ مانیں گے، انٹرنل کنگڈم ہے۔ یہ تو ہو گیا دو خدا کی بادشاہیوں کا جو ہیمسفیئر ہے، اندرونی بادشاہی، بیرونی بادشاہی، انٹرنل کنگڈم اینڈ ایکسٹرنل کنگڈم، خارجی اور داخلی بادشاہی۔ کس طرح سے بادشاہی پہلے ہی سے خداوند نے کہا آ چکی ہے، اور کیسے وہ آئے گی، یہ جو ہے یہ اگلے اتوار پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھنا جو ہے آئی تھنک کہ وہ تھوڑا مشکل بھی ہے اور مشکل نہیں بھی ہے، اور یہ بہت بڑا مضمون ہے بادشاہی کا، پورے طریقے سے تو اس کو ہم کور کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ آف ویو سے خدا کی بادشاہی کے بارے میں سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سننے کے بعد خدا کی بادشاہی اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں گے آپ یقیناً، کہ یہ مضمون جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کبھی جان لیا کبھی نہ جانا۔ یہ کتنا اہم ہے خدا کی بادشاہی کا مضمون، یہ ہم آج لوکا کی انجیل سے سیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل کے صرف 4 ابواب میں، دوسرے، تیسرے، 5ویں اور 20ویں، یہ صرف 4 باب ہیں، 24 باب ہیں لوکا کی انجیل کے۔ ان میں صرف یہ جو سینٹنس ہے خدا کی بادشاہی، یہ نہیں آیا۔ باقی 20 ابواب میں خدا کی بادشاہی کا ہر بات میں ذکر ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں لوکا کی انجیل کو، یہ نہیں کہ تیسرے، دوسرے، 5ویں، 20ویں باب میں بادشاہی کا ذکر نہیں ہے، وہاں یہ ذکر جو ہے یہ چھپا ہوا ہے، لیکن باقی کلیئرلی آپ کو یہ ذکر ملے گا خدا کی بادشاہی کا۔ تو ہم لوکا کی انجیل کی یہ اسٹڈی جلدی سے کرنا چاہتے ہیں، اور اسی اسٹڈی کی بنا پر یسوع مسیح کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے کہ وہ کنگڈم پریچر ہے۔ یسوع خود خدا کی بادشاہی کا مناد، بادشاہی کا مبلغ ہے۔ یسوع کی تبلیغ بادشاہی کے بارے میں نے پچھلے اتوار ایک آیت پڑھی تھی متی کی انجیل، اور اس کے 4 باب کی 17ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ تقریباً تینوں اناجیل جو متفقہ ہیں اور یوحنا کی انجیل میں بھی اسی حد تک خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، اور روح القدس کبوتر کی مانند ان پر آ اترا، اور اس کے بعد وہ 40 دن کے روزے پر گئے، اور وہاں سے واپس آ کر 29 سال کی عمر میں جو اپنی منادی کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر شہید ہو کر صلیب پر مصلوب ہو کر زندہ ہوئے اور آسمان پر اٹھا لیے، یہ واضح دلانے والے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اس ایک سینٹنس سے شروع ہوا،
اور اسی پر ختم ہوا، کیونکہ جاتے وقت حکم بھی وہ یہ دے کر گیا کہ خدا کی بادشاہی کی منادی یروشلم اور یہودیہ میں شروع کر کے توبہ کی اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دنیا کے کناروں تک پہنچا۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب 17 آیت، اس وقت سے یعنی جب وہ ماکرور سے معمور ہو گئے، وہ پہلے ہی تھے لیکن یہ اور بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پاکرو کے حوالے سے مضامین ہے، اس پر بات کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ روح القدس کی قیادت میں جب وہ روزے سے ہوا ہے 40 دن کے 40 رات کے، تو اس سینٹنس سے انہوں نے اپنی خدمت کو شروع کیا۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 32 مرتبہ یہ سینٹنس، یہ جملہ آسمان کی بادشاہی، یہ لفظ آپ کو متی کے انجیل میں نظر، باقی کہیں نیا نامے میں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، باقی جگہ خدا کی بادشاہی، اس لیے ایک ہی ذکر ہے، خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی۔ تو مقدس لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں اس کی 32ویں اور 33ویں آیت میں آپ کو تخت اور اس کی بادشاہی کا ذکر ملے گا۔ مقدس لوکا کی انجیل پہلا باب 32ویں آیت، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت یعنی بادشاہی کا تھرون اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ He will be a king forever، ہمیشہ تک وہ بادشاہ ہے۔ دوسرے باب میں بادشاہی کا ذکر نہیں ہے اور تیسرے باب میں بھی نہیں ہے، لیکن چوتھے باب سے آن ورڈ یہ کنگڈم بلاسٹ، بادشاہی کا دھماکہ، کہ ہر باب میں آپ کو خدا کی بادشاہی کی منادی کا ذکر ملے گا، اور وہ بھی مسیح کی زبان سے، مسیح کی اپنی زبان سے، اس لیے کہ وہ کنگڈم پریچر ہے، بادشاہی کی منادی کرنے والا، اس کی خوشخبری سنانے والا ہے۔ لوکا 4:43، لوکا 4:43 یہ بائبل اسٹڈی ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں تو آپ دوسروں تک بھی یہ پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ریکارڈڈ سرمن اس لیے ہے کہ اس پر آپ لوگ بھی دوبارہ سے یہ سن سکیں، اور جو ویورز ہیں، لسنرز ہیں، وہ بھی سن سکیں۔ یہ ایک اچھی اسٹڈی ہے بادشاہی کے، خدا کی بادشاہی کے حوالے سے۔ سو لوکا 4:43، اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری باپ نے یسوع کو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ بادشاہی کی انجیل، خوشخبری، ایونجلیون، بادشاہی یعنی کنگڈم کی خوشخبری، انجیل ہے ہی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری۔ خداوند نے اپنے بارے میں کہا مجھے اس لیے باپ نے بھیجا ہے کہ میں بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کروں۔ 5ویں باب میں پانچویں باب میں میں نے پہلے کہا کہ اس میں یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا، خدا کی بادشاہی یہ لفظ نہیں ملیں۔ 6 باب کی 20ویں آیت، 6 باب کی 20ویں آیت، پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ باسلیہ توتھیو، خدا کی بادشاہی تمہاری ہے، تم جو غریب ہو، تم خدا کی بادشاہی میں امیر ہو گے، یہ تمہاری ہے۔ مبارک بادیوں میں خدا کی بادشاہی کا ذکر اور جگہ بھی موجود ہے، متی کی انجیل کے 5ویں باب۔ آگے دیکھیں 7ویں باب کی 28ویں آیت، اگر آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں تو اچھا ہے، یہ ایک بڑی تھرو آؤٹ اسٹڈی ہے، انٹینس اسٹڈی ہے۔ آپ یہ حوالے اگر لکھ لیں تو آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں، خدا کی بادشاہی کے بارے میں یہ ریفرنسز خود آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ 7:28 لوکا 7واں باب اس کی 28ویں آیت، میں تم سے کہتا ہوں جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ خدا کی بادشاہی کا یہ سارا تذکرہ، ہر آیت اپنے اندر ایک مضمون رکھتی ہے، اور تقریباً ہر آیت پر ایک پیغام ہے۔ تو جتنی بھی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں ان کی اگر تشریح اور تفسیر میں چلے جائیں تو بہت وقت چاہیے ہوگا، اس لیے صرف میں یہ ذکر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں مسیح لوکا کی انجیل کے تقریباً ہر بات میں اپنی بادشاہی کا، خدا کی بادشاہی کا تذکرہ کیا، کیونکہ وہ بادشاہی کا مناد ہے، بادشاہی کا مبلغ ہے، ہی از اے کنگڈم پریچر۔ 8واں باب پہلی آیت لوکا کی انجیل، تھوڑے عرصے کے بعد
یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے۔ توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ خدا کی خوشخبری، بادشاہی کی خوشخبری سناؤ، اور گاؤں گاؤں اور شہر شہر، یعنی جو خداوند یسوع مسیح کی اپنی منسٹری تھی وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا تھی۔ کنگڈم آف گاڈ، اگر خداوند بادشاہ ہے جو کہ وہ ہے تو بادشاہی کے بغیر نہیں ہے، اور جو کچھ کل کائنات میں ہے وہ اس کی بادشاہی ہے، اور اس کی بادشاہی داخلی ہے اور خارجی ہے۔ خارجی کائنات میں، کل کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی اور اختیار کے تابع ہے، اور آپ کے اندر، آپ کے ذہن دل پر اگر اس کی کلام کی حکمرانی ہے اور آپ اس کے حکموں کے تابع رہ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی اس کی بادشاہی، اسی بادشاہی کی منادی جو آ چکی ہے اور آنے والی بھی۔ یہ میں نے آپ سے کہا کہ بعد کے جو ہے وہ موضوع ہے، آج اس پر ہم نہیں سیکھ سکتے۔ 8ویں باب کی پہلی آیت کے بعد آپ 9ویں باب کی 6، 11ویں، 27ویں، 60ویں اور 62ویں آیت دیکھیں۔ لوکا 9:2، لوکا 9:2 پہلی آیت سے لکھا ہے، لوکا 9ویں باب کی: پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدوؤں پر اختیار بخشا اور بیماری کو دور کرنے کی قدرت دی، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ خود بھی خدا کی بادشاہی کا مناد ہے اور شاگردوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرو، ہے نا جی؟ جو کام خود کر رہا ہے وہی شاگردوں کے سپرد کر رہا ہے۔ میں بھی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوں، تم بھی جب وزٹ کرنے کے لیے گھروں میں جاؤ تو وہاں جا کر میری بادشاہی کی منادی کرنا۔ پادری کا یہ کام ہے۔ یہاں پاسٹل تھیولوجی کا بھی ہمیں ایک ہنٹ ملتا ہے۔ لیکن مسیح خود پاسٹل تھیولوجی سکھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ پاسٹرز کیسے بننا ہے۔ جب گھروں میں جانا ہے، عبادت گاہوں میں جانا ہے تو خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا۔ کلیسیا میں صرف کمیٹیاں نہیں ڈالنی، خدا کی بادشاہی کی منادی بھی کرنی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ خدا کی بادشاہی کی منادی کرو، کنگڈم کے بارے میں، خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتاؤ گھر گھر میں جا کر۔ 9ویں باب کی 11ویں آیت، 9ویں باب کی 11ویں آیت: یہ جان کر کہ بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا کہ شفا پانے کے محتاج انہیں شفا بخشی۔ جب بھیڑ اس کے پیچھے آتی اور اسے ملتی تو خدا کی بادشاہی کی باتیں ان کے ساتھ کرتا تھا، کوئی اور بات نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیں 60ویں آیت، 9:60 سے 62 پچھلے اتوار آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ جو خدا کی بادشاہی میں شریک ہونے کی بجائے ادھر ادھر کی ہانکتے اور بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تیری بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ یہ ذکر ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، 9ویں باب کی 60 سے 62 آیت میں۔ 10ویں باب کی 9ویں آیت، لوکا 10:9، 10واں باب اسی 9ویں آیت، 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں: اور جس شہر میں داخل ہو وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ پھر ایک مرتبہ پاسٹل تھیولوجی مطلب کہ پاسٹرز خدمت کیسے کریں، تو خداوند خود ہی ایک سیمنری سمجھے، ایک لیکچر دے رہے ہیں خدمت پر، کلیسیا کو بھی اور خادموں کو بھی۔ اور یہاں پینے کا ذکر نہیں، کھانے کا ذکر۔ یہ نہیں فٹافٹ کوک لیا دی، ٹکن کھولے یا پہلی فریج سے پئی گلاس بھر کے پانی دے کے رہا۔ پینے کا بھی ذکر ہے، جو تمہیں ٹھنڈا پانی کا پیالہ دے اپنا اجر نہ کرے گا۔ یہاں کھانے کا ذکر ہے۔ جب خدا کے خادم، واقعی تو خدا کے خادم، پاسٹرز نہیں۔ ادھر پاسٹروں سارا کچھ مل رہا ہے تو پاسٹروں صرف پانی مل رہا ہے۔ میں نے پڑھ پر یہ گھروں میں جو جاتے ہیں نا پاسٹرز، یہ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ کھانے کو دیا کرو خدا کے خادموں۔
کھانے جو تمہارے آگے کھانے کو رکھیں اسے کھاؤ، اور جو کچھ سے مراد جو کچھ نہیں کھانے کی چیز ہونی چاہیے، پلاسٹک کا کھڈونا نہ گرا وہ بھی وہ بھائی صاحب کھا جائے، جو کچھ سے مراد سم تھنگ دیٹ از ایڈیبل، جو کھایا جا سکے، گڈ ٹو ایٹ، اسے کھاؤ پیو، اور بیماروں کو اچھا کرو، دعا کرو ان کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کی اور خوشخبری کی، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرو۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی پریسٹ آتا ہے اور وہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہی نہیں تو کلام کے مطابق وہ پاسٹر نہیں، جو کنگڈم آف گاڈ خدا کی بادشاہی کا پریچر نہیں وہ پریچر ہی نہیں، کیونکہ یسوع نے خود کہا ہے کہ جاؤ تو یہ بات کہو لوگوں کے گھروں میں جا کر کہ آپ کیسے خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، کون کون اس میں داخل ہوگا، کون کون نہیں ہو سکتا، کون کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ یہ خوشخبری جو اس سلسلے کا چوتھا یا پانچویں پیغام تک اگر چلے گا، اگر خدا نے موقع دیا تو اس پر ہم یہ سیکھیں گے کہ کون کون اس میں کیسے داخل ہو سکتا ہے خدا کی بادشاہی کا، اگر خدا نے چاہا تو اس نے موقع دیا۔ سو عزیزو، خوشخبری کی منادی کرے خدا کے خالق۔ آگے چلیں، 10:09 کے بعد 11:20 میں 11:20 لیکن اگر میں بدوحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی، پھر بھی وہی بات کہ بادشاہی ہے بھی اور آنے بھی والی ہے۔ یہ اگلے سنڈے خدا نے چاہا موقع دیا تو اس کو سیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ خدا نے کہا یہاں پر کہ میں جو قدرت لے کر تمہارے درمیان آ اترا ہوں یہ خدا کی بادشاہی کی قدرت، کہ شیطان اس قدرت اور طاقت کے تابع ہے۔ 11:20 12:31 لوکا 12:31۔ ویسے ایسی بائبل اسٹڈی فری میں نہیں دینی چاہیے، 200-300 روپیہ جانا چاہیے۔ سیمنریوں میں جاتے ہیں ایسے دیکھیں نا، ہزاروں روپیہ دے کر فیسیں دے کر سیکھتے ہیں، تو یہ فری میں خدا نے کہا مفت دیا مفت دینا۔ دس از کنگڈم تھیولوجی، بادشاہی کی الہیات۔ لوکا کہاں تک پہنچے؟ 12:31، لوکا 12واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ پچھلے سنڈے ہم نے یہ گیت بھی گایا تھا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں۔ تو بادشاہی ہم ڈھونڈتے نہیں، پہلے چیزیں ڈھونڈتے ہیں، خدا کی بادشاہی۔ تو چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ بادشاہی حاصل کرنے کے بعد ملیں گی، اور یہ مسیح نے ہی سکھایا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں۔ 12:31 13-18 یہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، ریفرنس انجیل مقدس کی تلاوت ہے۔ لوکا 13:18 سے 21 تک یہ سارا ہی خدا کی بادشاہی کا 2 تمثیلوں میں تذکرہ ہے۔ ہاں بس وہ کہنے لگا خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے، میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا، اور وہ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ یہ دونوں تماثیل جو ہیں وہ خدا سے جو اگلا ہمارا سرمن ہوگا اس میں کوشش کریں گے کی کوٹ کریں کہ خدا نے جتنا ہم اس کو کر سکتے کہ کیا اس نے سکھایا ہے یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کے بارے میں، اور پھر کنگڈم کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ 13-18 اور 21، پھر 28ویں 29ویں آیت میں بھی خداوند کی بادشاہی کا تذکرہ اسی باب میں۔ لوکا 13-18 پڑھ چکے، 28 اور 29 بھی دیکھ لیں۔ 13-28 جب تم ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل ہو، اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور پورا پچھم اتر دکن سے لوگوں پر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہو گئے۔ دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہے جو آخر ہوں گے۔ یہ خدا کی بادشاہی کا اصول ہے، اول آخر آخر اول، اس کا یہاں ذکر ہے۔ 14-15 لوکا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے
ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اسے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے، خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ جو لوگ اس کے پاس آس پاس بیٹھے تھے وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، اور وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر ضیافت میں شریک تھے، کھانا کھا رہے تھے، وہ مبارک ہیں۔ اور 14:15 کے بعد 16 لوکا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ جب اس پیغام کے سلسلے کو ہم یہاں لے کر جائیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اس میں ہم اس کو سیکھیں گے۔ یہ اسی میں آئے گا یہ حصہ کہ کون ہے جو بادشاہی میں شریک ہو سکتا ہے، کون اس سے باہر ہے، یہ اس میں ہوگا اس معاملے کو دیکھیں گے۔ 16 اور اس کے بعد آپ آگے بڑھے جلد سے جلد، جیسے جیسے آپ 22ویں باب تک جائیں گے تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ 17-20 لوکا 17واں باب اور اس کی 20ویں آیت، جب فریسی نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اسے جواب میں اسے کہا خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ساؤتھ کوریا سے جو بدعت اور کلٹ تقریباً 5-7 سال پہلے پاکستان میں بھی موجود ہے، وہ بدعت اور کلٹ، دینی بدعت، اس کا کہیں شکار نہ ہو جانا، یہی چند ایک آیتیں پکڑ کر وہ جو بدعتی ہیں، جن کے اب پاکستان میں بڑے گرجے انہوں نے بنا لیے، اسکول بنا لیے، پتہ نہیں کیا کیا، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں بھی وہ جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح نے کہا تھا کہ بادشاہی آئے گی نہیں، آ چکی ہے اور ظاہری نہیں آئے گی۔ انہی حوالوں کو وہ کروڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسیح کی دوسری آمد ہے وہ نہیں ہوگی، کوئی بادشاہی آنے والی نہیں ہے، بادشاہی آ چکی ہے، اور یہ کلیسیا ہی خدا کی بادشاہی ہے۔ اور یہ کلٹ جو ہے یہ کسی وبا کی طرح پھیل رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ کورین لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیمسنگ کے جو موبائل وغیرہ کوریا میں بنتے ہیں نا، سارے دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ایک کیا موٹرز، یہ بھی انہیں کی ہے، بڑے امیر کبیر لوگ ہیں کوریا کے، وہ پیسہ جو ہے دین میں بھی استعمال کریں اور بدعت میں بھی استعمال کریں، کہ بدعتوں کا شکار نہ ہو جانا کہ ان آیتوں کو سن کر کے یہ تو بادشاہی نہیں آنی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر خدا کی بادشاہی کے آنے کے بارے میں جو آنے والی ہے سیکھنا چاہتے تو اگلے اتوار آنا، اگلے اتوار ہم یہی سیکھیں کہ کیسے موجود ہے، آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے، اور کیسے آئے گی۔ یہ معاملہ جو ہے خدا کے کلام کے ذریعے سے سیکھیں گے، تاکہ اس طرح کی بدعات اور کٹس ہیں وہ کہیں آپ پر اثر انداز ہو کے آپ کو بدلی نہ کرنے دیں کہ دیکھو جو بادشاہی تو نہیں آئے گی، آئے گی بھائی، نشان بھی ہوں گے اس کے، یہ جو آ چکی ہے اس کے نشان کیا ہیں کیا نہیں تھے وہ اور ایک معاملہ، اور اس پر اگر ہم چل پڑے تو پھر وہ 15-20 منٹ اس میں نکل جائیں گے تو وقت کم، اس لیے ہم موضوع پر ہیں۔ 17واں باب اس کی 20ویں آیت 21ویں آیت، 17واں باب اس کی 20ویں آیت 21ویں آیت، جب فریسی نے اس سے پوچھا خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں سے کہا خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے دیکھو یہاں یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان، اینٹوس، وہ تمہارے اندر ہے، تمہارے درمیان ہے خدا کی بادشاہی۔ ہاں جی، 17ویں باب میں 18ویں باب میں داخل ہو جائیں، 18-24 سوائے 4 ابواب کے لوکا کی انجیل کے ہر باب میں تقریباً 99% یسوع مسیح جو خود انجیل والا اور ہم سب کا سب کچھ ہے، اسی کی زبان سے خدا کی بادشاہی کا تذکرہ سن رہے ہو، کسی رسول کی یا نبی کی زبان سے نہیں۔ 18-24 یہ وہی ہے جو ہم نے پچھلے اتوار حوالہ مرکز کی انجیل میں دیکھا تھا، کسی نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کنار کی مچھلی کی طرح سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یہ آپ اس پر بات چیت سن چکے، ٹھیک ہے جی۔ 18-24 18-25 وہی آگے خدا کی بادشاہی کا ذکر، 29 18-29
اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں یا باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کے خاطر چھوڑ دیا اس نے کئی گنا زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ خدا کی بادشاہی کے خاطر سب کچھ چھوڑ دو۔ چھوڑنا نہیں، اصل میں یہ چھوڑنے والا ذکر نہیں ہے، یہ تو اور بات ہے، وہ بھی سیکھنے والی بات ہے کہ کیا خدا واقعی چھوڑنے کا کہہ رہا ہے کہ گھر بار چھوڑ دو؟ مطلب یہ ہے، چلے میں یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گھر، بچے، گھرانہ، رشتہ داری، کلیسیا، ہمسائیگی، غیر قوموں کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی بادشاہی کے تابع ہو جائیں۔ جو خدا کی بادشاہی کے لوگ نہیں ہیں وہ اپنے بیوی بچوں، اپنے گھرانے، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ صحیح میل برتاؤ نہیں کر رہے، وہ دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کو توبہ کی اور خدا کی بادشاہی کی منادی نہیں کرتے۔ یہ نہیں خدا نے کہا کہ چھوڑ ہی دو، مطلب یہ ہے کہ پہلے مجھے تھامو اور میرے پاک روح کے قوانین تمہارے اندر آئیں گے، تمہاری نئے سرے سے پیدائش ہوگی اور تم اپنے خاندان اور ان سارے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھا سکو گے۔ یہ نہ کہ جا کر کے نبی خدا نے کہا چھڑ دو تو میں چھڑن لگا، آج بال بچے بیوی گھرانا سارا چھڑ دیتا، تو خدا کی بادشاہی کی چھڑنا ہے۔ شراب دیا ٹوٹیاں پینے نہیں چھڑنا، چھڑنا مطلب کے لیے چھوڑنا، خدا کی بادشاہی کے لیے چھوڑو، اپنے کسی مطلب کے لیے نہ چھوڑو اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ وہ معاملہ بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات خدا کے کلام کی کچھ آیات کو لوگ بڑی بری طریقے سے کروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہی تھے، دنیا میں نہیں ہے، اور سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا، میں نے کہا جی شراب نوشی ممنوع ہے کلام میں، انہوں نے کہا آپ کی تو یہ شاعر پانی میں شراب پی جاتی، کیا یسوع نے شراب نہیں لی تھی؟ میں لے کر اس کو کہا تھا یہ میرا خون ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی 9 حصے پانی اور 1 حصہ میل، کچھ اس کو ڈیولی ڈیلیوٹڈ بھی کہتے ہیں، 2 حصے پانی کا اور 1 حصہ میل، اور میں جو ایک طرح سے انگور کا رس ہے، وہ کشید کی ہوئی ایک نشے کا شراب نہیں ہے، لیکن لوگ اس آیات کو اپنے لیے شیطانی بدعات اور ابلیس کی پیروی کے لیے اپنے لیے استعمال میں لے آتے ہیں۔ خدا نے ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسی سوچ سے بھی ہمیں بچائے۔ یہ بھی بڑا طریقہ کار ہے دکان۔ کہاں تک پہنچے؟ ہاں جی 19ویں باب کی 11ویں آیت، 19ویں باب کی 11ویں آیت۔ جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے اس نے ایک تمثیل بھی کہی، اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا لو جو مسیح آ کر یروشلم چلے ہیں تو خدا کی بادشاہی کا تخت لگ جائے گا۔ یہ اس معاملے تم تختوں پر بیٹھ کر، یعنی تخت تھرون پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ پتہ نہیں یہ بند ہو گیا بیچ میں، کتنا حصہ اسکپ ہوا یہ پتہ نہیں۔ بہرحال خدا کی بادشاہی کا تذکرہ آپ نے تھرو آؤٹ اس میں مقدس لوکا کی انجیل میں پڑھا ہے، اور یہ مسیح کی اپنی زبان سے آپ نے سنا ہے۔ اب تو ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے خدا کی بادشاہی کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، کیوں اس کا اتنا زیادہ ذکر ہوا ہے، کیسے میں اس میں داخل ہو جاؤں، کیا معاملات ہیں مجھے اسے باہر نکالا جا سکتا ہوں۔ خداوند نے متی کی انجیل کے 7ویں باب میں کہا تھا جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک میری بادشاہی میں، میرے آسمانی باپ کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی اور میری مرضی پر چلتا ہے۔ تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آج ہم نے وہ زبور گایا نا، یہ آج دل سب سنتے ہو آواز ہوا دی، اس زبور کی جو پہلی آیت ہے، اگر تم آج اس کی آواز سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو، یہ آج کے دن نہیں سننی چاہیے۔ آج ہی خدا کی بادشاہی میں داخلے کا وقت ہے۔ میری والدہ ساہیوال میں جو مشن ہاسپٹل ہے، مشن ہاسپٹل، اس کے ساتھ ایک مشن ہاسٹل ہے، ARP جو امریکن ایسوسیٹ فارم چرچز ہیں، پریسبیٹیرین چرچز، ان میں وہ پڑھی 8ویں جماعت میں تھی غالباً، وہاں ہاسٹل میں تھی۔ تو وہاں جو کلاس روم تھا ہاسٹل کا، وہ
سوری اسکول کا، وہ ساری لڑکیاں وہاں سے اٹھی اور ایک لڑکی وہاں بیٹھی رہی۔ تو 10-15 منٹ کے بعد کچھ ہاسٹل کی لڑکیوں نے جا کر اس کو بلایا کہ فلانی تو باہر نہیں آ رہی، تو ابھی تک کلاس روم میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ سچا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا۔ اور جب اس نے کوئی آواز نہ دی تو وہ پریشان ہوئی اور اپنی میٹرن کو بلایا، جو اس وقت میرے خیال میں امریکن عورت تھی، اسے کہا کہ مس ہینا اس کا نام تھا، مس ہینا یا اینا۔ تو جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو قریب جا کر دیکھنا ہوگا کہ اس کو، وہ بھاگی ہوئی گئی اس کے ساتھ پاس اس لڑکی کے جو اس کلاس روم میں سے بھی نکلی نہیں تھی، اور اس کو جا کر اس نے ہلایا تو وہ اپنے ڈیسک پر لڑک گئی، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں تھی، وہ مر چکی تھی۔ اور بہت حیران کن بات جو اس ڈیسک پر تھی، جو اس کے سامنے لکڑی کا ڈیسک تھا، اس نے اپنے پین سے یا کسی کھینچنے والی چیز سے غالباً یا کسی پین سے اس پر لکھا ہوا تھا، دیکھو آج توبہ کا وقت ہے، یہ قبولیت کا دن۔ کل کسی نے نہیں دیکھا، آج ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے، آج، کل نہیں آئی، آج ابھی اسی گھڑی خدا کی بادشاہی کی ممبرشپ لیں، خدا کی بادشاہی کے سٹیزنز بنے۔ اگر آپ اس کی بادشاہی میں شریک نہیں، پچھلے اتوار ہم سیکھ چکے، صرف ایک ہی ٹھکانا ہے، آگ گندر اسے جلنے والی چیز۔ خدا آپ کی بادشاہی ہے بھی اور آنے والی بھی ہے، ہم اس کے بارے میں دعا بھی کرتے ہیں کہ میری بادشاہی آئے۔ اپنی بادشاہی کے بارے میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے،